بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، پبلک چوائس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے سال ہم نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی تھیں پبلک چوائس کے نام سے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا، تو اب ہم دوبارہ سے اس کو شروع کر رہے ہیں اس سال میں، تو سمجھیں یہ سیزن 2 ہے، اور تقریباً ہر 2 ہفتے کے بعد یہ پروگرام ہوا کرے گا، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اکانومی سے متعلق اسپیشلی جو کرنٹ افیئرز ہیں یا وہ اسٹرکچرل پرابلم جو ہماری اکانومی فیس کر رہی ہے، تو ہم ان کو ڈسکس کریں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان میں اکنامک ریفارم سے متعلق ہے، اور جو میرے مہمان ہیں وہ جاوید حسن صاحب چیئرمین اکنامک ایڈوائزری گروپ ہیں، اور چیئرمین ہیں نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن میں، اور تجزیہ نگار ہیں، اکانومی پہ لکھتے ہیں، پروفیشنل بینکر ہیں۔ تو ان کا مزید تعارف جو ہے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھیں گے۔ تو السلام علیکم سر، میں آپ کو خوش آمدید السلام کہتا علیکم ہوں اس جیسان صاحب, پروگرام۔ nice to meet you. Thank you for having me. جاوید صاحب، میرا پہلا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے ایک بہتر حالت میں نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا لانگ رن، اس کا ٹرینڈ دیکھیں، اس کے گروتھ ریٹ کا یا باقی انڈیکیٹر دیکھیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اکانومی جو ہے ایک طرح سے بیمار ہے، اسٹرکچرل پرابلمس فیس کر رہی ہے، اور عموماً اس کا حل یہ بتایا جاتا ہے کہ اکنامک ریفارمز کی جائیں، معاشی اصلاحات آنی چاہیے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ معاشی اصلاحات آئیں، لیکن کس طرح کی معاشی اصلاحات جو ہیں ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہیں؟ معاشی اصلاحات کا یہاں کیا مطلب ہے، اور معاشی اصلاحات سے کیا حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیں, سب سے ہماری یہ سوچے کہ آپ کی پاپولیشن ہے اور اس کو آپ کو امپروو کرنی ہے, ان کی ویل بینگ, ان کی حالات امپروو کرنی ہے. اکانومی کا فائدہ کیا اگر لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈز امپروو نہیں ہو؟ آخر تو یہی ہے نا اکانومی کا فائدہ کہ لیونگ سٹینڈرڈز اسی وقت امپروو ہوں گے جب آپ کے پاس جابز ہوں گے, آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی, اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گے, تو آپ کی انٹرنیشنل سے ٹریڈنگ بڑھے گی. اب ان سارے چیزیں میں پاکستان جو ہے ہمارے جو ناٹ اونلی آپ ایسٹ ایشین ٹائیگر نیشنز سے کمپیئر کریں, مگر ہمارے جو پیئر گروپ کنٹریز ہیں جیسے انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, اب سری لنکا, اس سے بھی پیچھے رہ چکے ہیں. اب پر کیپٹا جی ڈی پی بھی پیچھے رہ رہے ہیں. ہماری ایک اور انوویشن رینکنگ جو ہے اس میں بھی پیچھے رہ رہے ہیں. ہماری لیول آف ایجوکیشن, نمبر آف ایئرز آف ایجوکیشن ہے, اس میں بھی ہم لوگ وی آر بیہائنڈ دیز کنٹریز. تو اٹ از کوائٹ ورنگ یہ کیوں ہو رہا ہے. لگتا ہے ایسے کہ ہم لوگ وی آر سم ہاؤ ہماری ساری جو پالیسی میکنگ ہے وہ بہت بری ہے, اینڈ از ناٹ اچیونگ جو مین گول ہوتی ہے ایک ملک کی, کہ آپ کے معاشی حالات کو بہتر کرے, اس لیے کہ لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز اور لیونگ کنڈیشنز بہتر ہو, ان کے لیے آسانی ہو. مگر یہ پرابلم ہے کہ یہ جب آپ کوشچن کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہے, تو یہاں جو ایک ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کو ہر چیز کرنی چاہیے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ بورو کر کے اور خرچ کرتی ہے, اور اسی بہانے سے خرچ کرتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں لوگوں کے حالات امپروو کر رہے ہیں. اینڈ آپ کی جو ہے گورنمنٹ ہر ادارے میں انوالوڈ ہے, ہر بزنس میں افیکٹولی انٹرفیئر کرتی ہے. تو ہماری جو ہے گورنمنٹ کی فٹ پرنٹ جو ہے, نہ انکروچمنٹ جو ہے, نہ آپ کیسے کہیں اردو میں ریچ جو ہے بہت ہی زیادہ ہے بنسبت کافی. گورنمنٹ کو ضرور ہونا چاہیے, مگر گورنمنٹ جو ہے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کرتی ہے. یہاں جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کی ہر قسم کی لائسنس بھی کرتی ہے, ہر قسم کی ٹیکسیشن بھی کرتی ہے, اور ہر چیز جو کرتی ہے بڑی انفیکٹولی کرتی ہے. تو آپ کی گورنمنٹ ضرور آپ کے کہتی ہے کہ بورو کر کے آپ کے حالات امپروو کرنے کی کوشش کری, مگر کر نہیں سکی ہے. اس کے وجہ سے آپ کی جو خسارہ ہے وہ تو بڑھتا گیا ہے, مگر کوئی کنڈیشنز جو ہیں اکنامک کنڈیشنز بہتر نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، دوسرے ملک دیکھیں جہاں ایک اور فلسفی ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کا رول ہے, گورنمنٹ کا رول ہے کہ ریگولیشنز بنائے, انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرے کہ خود بزنسز کھڑے ہوں, کمپٹیشن ہو کہ لوگ کمپیٹ کریں, انٹرنیشنلی لوگ وہ
انویسٹمنٹس لائیں کہ اتنا یہاں کمپٹیٹو انوائرمنٹ ہے کہ یہاں لوگ اچھے ٹرینڈ ملتے ہیں، ایجوکیٹڈ ملتے ہیں، تو خود ہی پھر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے گرو کرتی ہے، انویسٹمنٹس آتے ہیں، جابس کریٹ ہوتی ہیں، ایکسپورٹس بڑھتا ہے، اور وہ انفارچونیٹلی ہمارا یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں ایک بڑا سمپل ایک میجر ہے جو لوگ غور نہیں کرتے ہیں، ہماری گلوبل انٹیگریشن ان ٹریڈ جو ہے از لیس دین 9%. It is one of the top bottom 10 میں of countries which have more than 20 million population. We are among the bottom 10. اب یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ پرابلم موجود ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا لانگ رن گروتھ ریٹ ہے وہ مسلسل ڈکلائن کر رہا ہے، لیکن اس کا سلوشن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ اکنامک ریفارمز لانی چاہیے۔ اکنامک ریفارمز میں ایک طرف آپ نے اشارہ دیا کہ گورنمنٹ کی جو انٹروینشن ہے یا جو مداخلت ہے مارکیٹ کے اندر، وہ کم سے کم ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے ریگولیٹری باڈی کا رول پلے کرے اور ایک بہتر انوائرمنٹ پرووائڈ کرے بزنسز کے لیے۔ تو یہ جو ریفارمز ہیں، یہ آہستہ آہستہ آپ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی گریجول اپروچ ہونی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پورا ایک پیکج موجود ہے کہ جو اگر پرائم منسٹر عمران خان چاہیں یا کوئی بھی پرائم منسٹر چاہے تو وہ پورا پیکج جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر سکتی ہے گورنمنٹ، اور ریزلٹ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ بڑا اچھا کویشچن ہے اور یہ بار بار پوچھا جاتا ہے، مگر ریفارمز جو ہیں وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اس Exactly. میں جو لوزرز جو ہوتے ہیں وہ امیجیٹ ہوتے ہیں، جو ونرز ہیں آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں اور وہ لانگ ٹرم میں آتے ہیں۔ تو Exactly. اور اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے۔ اب بالکل ہمارے یہاں تو ڈیموکریسی ہے، ہمارے یہاں کوئی آٹوکریسی نہیں ہے کہ ہم لوگ ریفارمز لائیں اور ارریسپیکٹیو آف وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے یہ ریفارمز کرنا آسان کام نہیں ہے۔ میرا آپ سے اگر فرینکلی پوچھے کویشچن، فوراً کرنا چاہیے، اس میں کوئی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ایک گو میں کرنا چاہیے۔ اور جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اتنا ہم لوگ پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور اتنی ڈیفیکلٹ ہوگا یہ امپلیمنٹ کرنے میں۔ تو آپ نے تو سن لیا میرے بائس کیا ہے، مگر ریالٹی میں یہ ہے کہ اگر جیسے پاکستان میں آج ہی آپ نے سنا ہوگا نیوز کہ ہمارے یہاں جو پیٹرول ہے اس کی 6 روپیہ 5.8 روپیز اس کی پرائز بڑھا دی گئی۔ اب دیکھیں اگر ہم لوگ، تو ہم لوگ کے ہاں پورے ریجن میں سب سے سستا پیٹرول ہے۔ آئی ایم ایف نے جو اسٹرکچرل ریفارم میں کہا تھا کہ آپ لنک کریں انٹرنیشنل پرائسز سے اپنا پیٹرول اور فیول کاسٹ، اور اپنا ذرا سا جو ٹیکسیشن ہے اس کو بھی ذرا سا بہتر کریں، اس لیے کہ آپ کی بجٹ ڈیفیسٹس بہت زیادہ ہیں۔ مگر آلریڈی اپوزیشن نے شور مچا دیا ہے کہ آپ نے یہ 6 روپیہ کیسے بڑھا دیا، ایون دو ہماری پوری پیئر گروپ نیشنز میں ہمارے یہاں جو پیٹرولیم کاسٹ ہے وہ سب سے کم ہے۔ دیکھیں یہ اب ہم لوگ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا اب فری لنچز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اگر پیٹرولیم پر اگر ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ سے نہیں لنک کرتے ہیں، اور ہماری جو ٹیکس بھی ہے جو ہر ملک میں کہیں زیادہ ہے، آپ لنڈن میں جاتے ہیں تو لنڈن میں پیٹرولیم پرائس پاکستان میں آئی تھنک کوئی 3 ٹائمز مور ہے۔ تو اس لیے کہ آئی تھنک 70-80% جو ہے بلکہ وہ ٹیکسز میں چلی جاتی ہے انگلینڈ۔ تو یہ دیکھیں ہم لوگ تو جہاں ٹیکس کر سکتے ہیں وہاں ٹیکس نہیں کرتے ہیں، جیسے پیٹرولیم میں اس کو تو بلکہ ڈسکریج کرنا چاہیے کنزمپشن، وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو دوسری چیزیں جہاں ہم لوگ کو ٹیکسز کم کرنے چاہیے، ٹیرفس کم کر، جیسے امپورٹ ڈیوٹیز ہیں، ہم لوگ نے وی آر ون آف دی ہائیسٹ ان دی ریجن ان ٹرمز آف امپورٹ ڈیوٹیز، وہ ہم لوگ کو ضرور کم کرنا چاہیے، اس سے ذرا سا ریونیو کم کریں اور پیٹرولیم سے لیں تو کہیں بہتر ہوگا۔ مگر وہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے لوکل انڈسٹریز جو بڑے پاورفل ہیں ان کو ہم لوگ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کی جو ایفیشنسیز نہیں کبھی امپروو ہوتی ہے۔ تو یہ پرابلمز ہے۔ میری ریکویسٹ اگر ہو، اور جہاں میں لکھتا بھی رہتا ہوں کہ جتنی جلدی ریفارمز کر سکتے ہیں پریکٹیکلی بھی جو پاسبل ہے وہ کریں۔ اور جنرلی ایک چیز میں تو گورنمنٹ کو کمپلیٹلی ہٹ جانا چاہیے، جہاں یہ پرائس کنٹرول اور سبسڈائزڈ کموڈیٹیز کا وہ فضول چیزیں ہیں، وہ کبھی سکسیڈ نہیں کرتی ہیں، اور اس میں تو گورنمنٹ کو ہونی ہی نہیں چاہیے۔
अच्छा, एक पैकेज है रिफॉर्म्स का जो आईएमएफ इंट्रोड्यूस करती है और हम्म, इंटरनेशनली उसको वाशिंगटन कंसेंसस कहा जाता है। अगरचे एग्जैक्टली वाशिंगटन कंसेंसस नहीं है, लेकिन हम्म, आईएमएफ किसी हद तक उससे इंस्पायर्ड है जो अपने ना रिफॉर्म पैकेज वो देती है। अच्छा, वो रिफॉर्म पैकेज और एक रिफॉर्म पैकेज है कि जो अभी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि सिस्टम में ये एरर्स हैं और इन एरर्स को रिमूव करना चाहिए, जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में ट्रायल एंड एरर मेथड और हॉज़मैन मेथड और ये कहा जाता है कि हम्म, आपके पास कोई पहले से पैकेज ना हो कि ये रिफॉर्म्स हमने करनी है। आप इकोनॉमी को देखो, इकोनॉमी को फौरन जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है आप वो ठीक करो, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ते जाओ। बिग हम्म, बैंग ना क्रिएट करो कि ओवरऑल पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हिल जाए और फिर उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो हम्म, ये जो आईएमएफ जो स्पॉन्सर्ड रिफॉर्म्स हैं या जो वाशिंगटन कंसेंसस है बिग बैंग किस्म का या फिर जो ट्रायल एंड एरर और आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ा जाए, तो इन 3 ऑप्शंस में से आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतर है? देखिए देखिए ये जो ट्रायल एंड एरर है, जो हाउसमैन फॉर्मूला है ना, और भी आइडियली अगर आपके पास लग्जरी है वो करने के सबसे बेहतर होगा, और वो कंटिन्यूअसली होता है, और आपके अपने वो ओन होता है, आपकी अपनी होती है। जो चीज़ अपनी होती है और अपने सोचा हुआ, तो वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने में आसानी भी होती है, और जनरली पब्लिक में एक्सेप्टेंस भी होती है। कोई भी रिफॉर्म्स लाएं, थोड़ी बहुत तो पब्लिक में हर रिफॉर्म डिफिकल्ट होती है जिंदगी में। अपनी चीजें रिफॉर्म करने में बड़ी डिफिकल्ट होता है। अगर आपको खाना कम करना पड़ा है, डाइटिंग करने में, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये आप समझ लें कि ये तो नेशनल रिफॉर्म्स जो है वो एक किस्म के स्ट्रिक्ट डाइट है, और वो आसान नहीं है। तो आई आई रियली थिंक जो नेचुरली और खुद कर सकते हैं थ्रू ट्रायल एंड एरर, एक ये क्या कहते हैं आइटरेटिव प्रोसेस के थ्रू करें, तो वो कहीं बेहतर है। मगर बात ये है, हम लोग के पास लग्जरी कहाँ है वो। आ, हुँ, आप फजूल खर्ची करते हैं, आप ग्रोथ लाने की कोशिश करते हैं बिफोर इलेक्शंस। आप फिर वो बजट आपका डेफिसिट भी बढ़ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ऐसे चला जाता है कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाती है, आप नियर डिफॉल्ट होते हैं। उसके बाद आपको जाना पड़ता है आईएमएफ के पास। आप आईएमएफ के पास जाइएगा तो वो तो उनके पास एक टेम्पलेट है, जो उनने वो कहते हैं कि उन्होंने चेंज करा है वो टेम्पलेट, मगर वो टेम्पलेट जनरली वही जो 1990 से 1980 से चला आ रहा है कि आप अपना ऑस्टेरिटी लाएं, कटबैक्स करें, फ्री एक्सचेंज करें, सब्सिडीज फौरन खत्म करें, टैक्स बढ़ाएं। वो और वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें फौरन करें, एक बैग करें, और वो बड़ी डिफिकल्ट होती हैं। तो फिर वो आप कोशिश करते हैं कि करें, 1-2 साल आप करते हैं, उस टाइम में आपको बड़ी मार पड़ती है पब्लिक से, और क्रिटिसिज्म होती है। फिर तो जब आपकी हालत थोड़ी सी बेहतर होती है, तो फिर आप कहते हैं चले हट जाए इससे। तो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली फिर हम लोग वही वही उसी वक्त उस पर वापस चले जाते हैं, जहाँ फिर से वही खर्ची एंड टैरिफ्स, वो सब्सिडीज एंड हर किस्म की इंसेंटिव टू लोकल इंडस्ट्रीज शुरू कर देते हैं। फिर वही, सो हम लोग उस साइकिल में अब ये सोचना होगा कि इस साइकिल से हटना है। और रियली कोई भी नहीं चाहेगा कि आईएमएफ के पास जाए। आईएमएफ के पास जाना है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल कर गई हैं। लेट्स पुट इट वेरी सिंपली, आईएमएफ के पास तो ये गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में, ये एटलीस्ट कह सकती हम लोग आईएमएफ के पास इसलिए गए थे कि पिछले गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेल कर गई थी। मगर अगर हम फिर से आईएमएफ के पास अगर से अभी नहीं होता और ये कंटिन्यू नहीं करता, मगर 1 साल के बाद ना 1.5 साल के बाद फिर आईएमएफ, तो फिर हम लोग को कंप्लीटली ऑन करना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसीज फेल कर गई। मैं कहता हूं कि काफी सारी रिफॉर्म्स जो है हम लोग को खुद ओन करनी चाहिए। कुछ जो है आईएमएफ में है चीजें वो हमारे लिए अच्छी हैं। ज्यादातर अभी जो ईएफएफ प्रोग्राम है वो इतना कोई खास बुरा नहीं है। अब देख लें, मेरी एक आर्ग्यूमेंट बहुत इसमें रहती है कि देखें, डिस्पाइट कोविड हमारी जो ग्रोथ रेट थी 2019 में, वो -0.5 थी। ठीक है। इंडिया में पता नहीं -10 -11 ग्रोथ हुई थी। यूके में जहाँ बैठे में, वहाँ वहाँ -24% ग्रोथ रेट हुई थी। अगर हमने -0.5 एंड वो
and part of the reason was we were in the IMF program, तो IMF के तरफ से और World Bank के तरफ से काफी support भी आई जो शायद नहीं आती. तो ये लोगों को जरा ख्याल करना चाहिए कि हम लोग क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं IMF के, मगर उसकी जो एडवांटेजेस भी देखें, अगर वो नहीं सपोर्ट आती तो हम लोग एक बहुत ही बड़े क्राइसिस में होते. अच्छा, मगर उसके जावेद साहब क्वेश्चन ये भी है ना कि क्या पाकिस्तान में IMF से हट के क्या रिफॉर्म्स की बाकायदा से कोशिश हुई है? चलो IMF आता है, रिफॉर्म्स की बात करता है, हम भी सीरियसली सोचते हैं, लेकिन IMF के अलावा भी पाकिस्तान में आप समझते हैं कि किसी गवर्नमेंट में संजीदा कोशिश हुई हो कि पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए? Simple answer before you even finish your question, I'm sorry, Zishan sir, is no, zero. Absolutely zero. We have not tried to do any reforms. We have literally tried to do the worst of the things, and that is the pity. That is really the sad thing. कि हमारे यहाँ इतने काबिल लोग हैं, आप जैसे इकोनॉमिस्ट भी बैठे हुए हैं जो आई एम श्योर पाकिस्तान पर एडवाइस करते हैं, मगर किसी इकोनॉमिस्ट ना किसी जो सीनियर लोग हैं, आप वो आसिम ख्वाजा है हार्वर्ड में, आतिफ मियां है, ये लोग एडवाइस थे, मगर उनकी कोई किसी की बात नहीं सुनी गई है. हम लोग एक एज्यूम कर रहे हैं, एक यहाँ कंसेप्ट है, अनफॉर्चुनेटली आपने सुना होगा काफी, एलीट कैप्चर का. मैं उसी तरफ आना चाह रहा था. और ये एलीट कैप्चर जो है, इसने पूरे मुल्क को ऐसा अपने जकड़ा लिया है, सारे रिसोर्सेज और सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज के फायदा जो है सारा इसमें उनको पहुंचे. तो whether it's trade policy, whether it's industrial policy, whether it's the regulatory policies, they are all designed कि उनको कैसे सबसे ज्यादा फायदा हो, even though वो कहते हैं कि पब्लिक के लिए ये सारे चीजें हो ना. उसके वजह से ना आपकी टैरिफ रिफॉर्म्स होती हैं, ना आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स होती है, ना कंपटीशन बढ़ती है. तो ये और एलीट कैप्चर जो ऐसी है कि वो हमेशा वापस आ जाती है. Now the public needs to be aware कि काफी हद तक जब ये कहते हैं कि ओ ये प्लीज सब्सिडी बढ़ा दो टेक्सटाइल मिल्स को, इलेक्ट्रिसिटी सब कर दो, यार क्यों करो? ये तो पब्लिक का पैसा खर्च होता है. अगर आप 30 साल में भी कंपिटिटिव नहीं हुए हैं कि दुनिया में आपके एक्सपोर्ट्स जाएं, तो यार कब होंगे? आज भी आप चीप लोन्स चाहते हैं और चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं और हर चीज फ्री चाहते हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं होगा. आपको कभी ना कभी तो दूसरी चीज है, सबसे अफसोस की बात है कि हमारी देखें टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है, हमारी एक्सपोर्ट बास्केट जो है 20 साल एक हम लोग ने बल्कि पेपर करा था EAG ने, और जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को प्रेजेंट करा था, प्लानिंग कमीशन को, जिसमें हम लोग ने देखा गया था कि हम पाकिस्तान की कम्प्लेक्सिटी और सोफिस्टिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स, जो आपकी एक्सपोर्ट बास्केट है वो जो 2000 में थी वो एग्जैक्टली सेम है 2020 में, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. वियतनाम की देखें तो वो कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेट हो गई है और कंप्लीटली डिफरेंट है. जो वो 2020 में बेच रहे थे वो आज वो काफी ऐसी चीजें जो है ही नहीं. हम जो है अभी भी 20 ग्रेड यान बेच रहे हैं. दूसरी तरफ ये देखें ना कि 50s में जो था हमारा जो इंडस्ट्री का जो पूरे GDP में जो शेयर था आज भी उतना ही है. यानी पूरे 60 साल के बाद भी हमारे जो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तकरीबन 10% के लगभग ही है, और उस वक्त भी इतना ही था और अब भी इतना ही है. ये बात दुरुस्त है. अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा क्योंकि हमने जो प्रोग्राम को डिजाइन इस तरह से किया है कि 25-30 मिनट से ऊपर ना हो. आखिरी क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स की डिस्कशन मौजूद है, तो हम ये देखते हैं कि तकरीबन दो स्कूल्स मौजूद हैं. एक स्कूल है वो कहता है कि जो रिफॉर्म्स हैं या जो पॉलिसीज हैं ये बेसिकली कैपेसिटी का मसला है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का मसला है. इस पर वर्ल्ड बैंक भी बात करता रहता है. अच्छा, दूसरी तरफ और मतलब जो इस वक्त मतलब यही हाजमैन हो गए और इसके अलावा जो बाकी इकोनॉमिस्ट हैं जो इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा फेवर देते हैं, तो वो कहते हैं कि काफी सारे. जी हाँ.
تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ کیپیسٹی، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو ریفارمز ہیں کیونکہ جو الیٹس ہے اس کے لیے بہت کاسٹلی ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل ول کا پرابلم ہے، اور اسٹیٹس کو کا ایشو ہے، اور جو ریفارمز ہیں وہ پورے کے پورے آپ کے اسٹیٹس کو اسٹرکچر کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ریفارمز کے لیے نا بیریئرز موجود ہوتے ہیں، اور جب تک ان بیریئرز کو نہ ہٹایا جائے تو اس وقت تک آپ ریفارمز کو یا ریفارمز کے نا نتائج کو آپ نہیں آبزرو کر سکتے۔ ایون کہ آپ ریفارمز بھی کر لیں، لیکن آپ اس کے جو ریزلٹس تک کا جو پروسیس ہے، امپلیمنٹیشن اور اس کا فیڈ بیک لینا اور ریفارمز کو نا ری ڈیزائن کرنا، یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں نہیں ممکن۔ تو اس ساری ڈسکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے؟ اور اگر یہ ایلیٹ کیپچر موجود ہے پورے کے پورے سسٹم میں تو اس کا کوئی سولوشن ہے؟ دیکھیں آئی تھنک انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی تو اب پاکستان میں ایکچولی انسٹیٹیوشنز بڑے اچھے ہوتے تھے، اور جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 60s اینڈ اپ ٹو 70s کی بیوروکریسی ورلڈ کلاس تھی، اور بالکل ورلڈ کلاس تھی، اور جی، ہماری جو 1970 سے ساری جو پہلے واقع۔ انسٹیٹیوشنز ہے، ڈھانچہ دیکھیں اگر ساری جو ہے اٹ از کمپیریبل ٹو یو کے اور اینی تھنگ لائک ان ٹرمز آف نیم، مگر اوور اے پیریڈ institutional capacity in terms of quality, in terms of attitudes, in terms of the incentive structures, وہ ساری جو ہے وہ deteriorate ہو گئی ہیں، اور میں کہوں گا I don't know if it is raw manpower capacity that is limited or the structural incentives that are there are flawed، مگر وہ institutional capacity نہیں رہی ہے۔ میں تو کام کرتا ہوں گورنمنٹ میں افیکٹولی، اور پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کو بھی کرانے کے لیے آپ کو اتنی زیادہ جگہ بھاگنے پڑتے ہیں، اتنا ڈیلیز ہوتے ہیں کہ کئی جو لوگ ہیں وہ تو شاید گیو اپ کر جائیں، اینڈ آپ کی یہ ڈیلیز اور ویسٹیج آف ٹائم از منی افیکٹولی، اینڈ انویسٹمنٹس رکتی ہوں گی اس کی وجہ سے۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں چینج لانے کے لیے، اینڈ آئی ریئلی بلیو پی ٹی آئی اور یہ عمران خان صاحب نے یہ ریفارمز لانے کی بڑی انٹینٹ ہے ان کی، اور بڑی کلیئر ایک ویژن ہے، مگر جو ریزسٹنس آئی ہے، اب یہ کہتے ہیں ریزسٹنس، مگر پتہ نہیں، مگر ایفیکٹولی جو اسپیڈ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے، اینڈ پارٹ آف اٹ از دی ایفیکٹولی دی انسٹیٹیوشنل ریٹیسنس ٹو اور اسپیڈ بلاکس ان دیٹ۔ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو جوڈیشری ہے وہ بھی ایک کئی مرتبہ چیزیں کو روک دیتی ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں پینشن کی بات ہے، پاکستان میں پینشن برڈن از انکریزنگ ٹریمنڈسلی۔ اب وہ کے پی گورنمنٹ نے کوشش کری تھی کہ 62 سے 65 لے جائیں منیمم پینشن ایج، which is happening everywhere in the world۔ یو کے میں بھی 67 تک لے گئے ہیں، انڈیا میں بھی کر رہے ہیں، سارے دنیا میں، بیکاز آپ کی پینشن لائبلٹی، لوگوں کی لانجیوٹی بڑھتی جا رہی ہے، اور لائبلٹی تو بہت وہ پشاور ہائی کورٹ نے روک دیا۔ اب وہ پھر سے ان کو 2 سال کے ڈیلے کے بعد اب فائنلی وہ چیز ہوئی نا۔ اگر لیجسلیشن اور گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، اور ہر چیز جو ہے وہ جب چینج لانا چاہتے ہیں، اور آپ کی انسٹیٹیوشن وچ از کریٹیکل پارٹ آف اٹ جوڈیشری روک دے، تو پھر کیسے چینج ہوگا؟ دوسری چیز ہے آپ کی اوبیسلی ایلیٹ کیپچر تو ہے، آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ابھی یہ اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس پر اتنا شور ہنگامہ مچا ہے، بٹ ون آف دا مین ریزنز از بیکاز دی پرائیویٹ سیکٹر ڈز ناٹ وانٹ ٹو سی کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہو، مانیٹری پالیسی ایسا نہیں ہو جو ان کے لیے ٹیلر ہو سکے۔ تو ون آف دا مین کرٹکس آف the present governor have been the trade bodies and the private sector۔ سارے دنیا میں تو پرائیویٹ سیکٹر چاہتی کہ اسٹیٹ بینکس جتنی انڈیپینڈنٹ ہو اتنی بہتر ہو، مگر یہاں ویسے ایک عجیب بات ہے کہ پاکستان میں بھی they want to see that۔ تو I think combination of factors ہے، مگر دیکھیں ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے، we don't have time to play and it's really bad situation now، so the things have to change very quickly۔ تو کیا سولوشن کیا ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی تو انہانس ہو سکتی ہے، لیکن ایلیٹ کیپچر یہ تو بہت مشکل چیز ہے اس بیریئر کو توڑنا۔ I think ایلیٹ کیپچر میں ایک چیز تو ایٹ لیسٹ بات تو ہونے لگی ہے۔ I think people should know کہ جو اگر انٹرسٹ ریٹس
اگر انفلیشن آپ کی 12% اور انٹرسٹ ریٹ 6% کرتے جیسے کچھ آپ کے لیڈ کیپچر والوں چاہ رہے تھے, اس سے نقصان سب سے زیادہ ہوگا پبلک کو. فائدہ ضرور ہو جائے گا کچھ انڈسٹریلسٹ کو, مگر جب انفلیشن جب بڑھے گی تو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے آپ کے پبلک کو. یہ ڈبیٹ ہونا, اور یہ پبلک کو, اگر جب پبلک کا پریشر ہوگا تو آئی تھنک انفارمیشن, آپ جیسے پروگرامز, آئی تھنک پبلک ڈسکورس اینڈ انفارمیشن از اے کریٹیکل رول. اس کے بغیر ہماری جیسی ڈیموکریسی میں وی کانٹ ایکسپیکٹ چینج. تو دیٹ از ون آف دا کریٹیکل تھنگس. آئی تھنک دی ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ اب لوگ اس قسم کے پروگرامز 2 سال پہلے 4 سال پہلے نہیں ہوتی تھی, اب جو ہے بیکاز اکانومی از افیکٹنگ پیپل, ان کے جیبوں پر افیکٹ ہو رہا ہے اور پاورٹی بھی ذرا زیادہ بڑھی ہے, تو ایک انٹرسٹ, اور لوگوں کو پھر سمجھانا پڑے گا, اور ہم لوگ کو سمپل ٹرمز میں سمجھانا پڑے گا کہ کوئی اکنامک ایکشن جو لیا جاتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ یہ پبلک کی بہتری کے لیے, ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پبلک کی بہتری کے لیے, وہ ایکچولی کتنی بہتری کے لیے. بالکل 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 ٹھیک ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب, اور بہت ہی مزیدار سیشن ہوا, اور اکنامک ریفارم پر ڈسکشن کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے کہ بھئی یہ چیزیں جو مزید چیزیں بھی کھلیں اور پبلک کے لیے, اور مطلب جو باقی انٹلیکچوئلز ہیں جو اکانومی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو چیزیں اوپن ہوں, چیزیں ڈسکشن میں آئیں, اور ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو ہم پوری دنیا سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے کیا کازز ہیں, اور یہ ملک کیوں نہیں ترقی کر پا رہا, اور اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے جو خواب ہیں ہم دیکھتے ہیں, اکانومسٹ دکھاتے ہیں, وہ کیوں نہیں اچیو ہو رہے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا دوستو. آپ کا بہت شکریہ, اور 2 ہفتے کے بعد دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہو. اللہ حافظ. بہت تھینک شکریہ یو جاوید ذیشان صاحب. صاحب.